دونوں کا. السلام علیکم دوستو, آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ ہیپی, ایوری تھنگ از اوکے, فریش تر و تازہ پرسکون ریلیکس ہوں گے. السلام علیکم میری طرف سے بھی. آج میں بھی ڈاکٹر سمد کے ساتھ ہوں, ہمیشہ ماشاء اللہ. ہوتی ہوں. اینڈ ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر سمد اور خالدہ. تھینک یو. یا ویلکم. اچھا, کون ہمارے ساتھ ہے؟ ماشاء اللہ نورین اشرف بھی آ گئی ہیں, اور ساتھ جو ہے نا کون آ گیا دوسرا جو ہے نا شہباز. ماشاء اللہ شہباز بھی آ گئے ہیں, اور ساتھ جو ہے نورین صاحبہ, اور ماشاء اللہ نورین اشرف ہیں, محمد حسین کیا ہے, ایم احمد جان ہے, بشارت حسین ہے, محمد دین ہے, شہناز محبوب صاحبہ ہیں, روبینہ ہیں, ماشاء اللہ اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. نوید احمد ہیں, عبداللہ ہیں, وہ سب کو سلام شگفتہ ہیں. محبت, سب کو ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر سمد. دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ انرجائزنگ کا بھی ہے, اور آپ کو ایک بہت ہی اہم ٹپ بھی بتاؤں گا, اور ساتھ میڈیٹیشن کریں گے, ہیلنگ کریں گے. میڈیٹیشن کا اگر آپ روزانہ یعنی سائنس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں تو آپ الفا سٹیج میں جاتے ہیں. یعنی ایک کیفیت ہوتے ہیں کہ اگر صرف آنکھیں بند بھی ہے تو بھی یعنی ایک آپ کی جو صلاحیتیں ہیں جو سکون کی ہے, خوشی کی ہیں, انرجی کی ہے, پازیٹیو انرجی, اس سے بڑھ جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کہ ذکر کرتے ہیں اور ان کے بہت مائنڈ پازیٹیو اور بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں, اسپیشلی ہارٹ کی ڈیزیزز کی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے. اشتیاق صاحب آ گئے ہیں, انیلا آ گئے ہیں, لطیف صاحب آ گئے ہیں, اور طارق صاحب بھی آ گئے ہیں ماشاء اللہ, اور اچھی بچی بھی آ گئی ہیں, عائشہ صاحبہ بھی آ گئی ہیں ماشاء اللہ, اور وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. طلحہ بھی آ گئے ہیں. اوکے, سب کو سلام. دوستو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سائنس کے حوالے سے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں تو آپ الفا سٹیج میں جاتے ہیں, اور وہ ایک کیفیت ہوتے ہے کہ اس طرح لوگوں کو ہارٹ کی ڈیزیزز سے بچتے ہیں, ہائی بلڈ پریشر, ہائی کولیسٹرول کا تو نہیں, کولیسٹرول نہیں ہو سکتا ہے, وہ بھی بہتری تو آ سکتی ہے یعنی اس میں سے, اور بہت سارے ایسے امراض سے جو ڈیپ میڈیٹیشن ہے, یا بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے, یا بہت زیادہ یعنی انسان غصے میں ہے, چڑچڑاپن میں, انزائٹی ہے, اسٹریس ہے, فیوچر کا خوف ہے, اس طرح چیزوں سے بچ جاتے ہیں اگر روزانہ آپ تھوڑی دیر کے لیے, ایون 5 منٹ کی کیوں نہ ہو. یہ سائنس کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں. اب آتے ہیں کہ دین کے حوالے سے تو کئی ہزار سال پہلے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ جو ہے نا مراقبہ کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو اس صورت میں آپ کو آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, ایک انویزیبل انرجی کے ساتھ ہوتا ہے, محبت کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اس صورت میں آپ کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں, چاہے وہ نفسیاتی ہو, چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا, یعنی فزیکل, سائیکولوجیکل, اخلاق کا, رشتوں کا, ایون آپ کے جو فائنینشیل حالت ہے وہ بھی بہتر ہوتے ہیں. وہ البرٹ آئنسٹائن نے فرمایا کہ اس کائنات میں ایک ایسے انرجی ہے کہ ایک ایسے محبت کی انرجی موجود ہے, یعنی یہ بہت بڑا سائنٹسٹ نے یہ دریافت کی ہے کہ اتنا ایک لو کا ایک خوبصورت انرجی ہے جو اس کائنات میں ایک نظم, ڈسپلن لاتے ہیں, اور ہر چیز کو ایک بڑی خوبصورت طریقے سے منظم طریقے سے موو کر رہے ہیں, کنٹرول ہو رہے ہیں, ایوری تھنگ. اور انہیں دین میں اللہ کہتے ہیں, گاڈ کہتے ہیں, انہیں محبت کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہاشم حفیظ تھینک یو بول رہے ہیں HMF کے لیے. یا موسٹ ویلکم.
اچھا، ہم نے مارکیٹ آپ کو بتایا تھا مارکیٹ کا دوستوں مارکیٹ کا آپ لوگوں نے کیا اخذ کیا، کتنا اچھا ہے یہاں کا؟ بہت سارے سوالات اس حوالے سے ہے، میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں مارکیٹ کے حوالے سے یہ چیز کتنا کی ہے ڈاکٹر صابر. تو میں اس طرح سوالات سے کبھی کبھی تنگ آ جاتا ہوں دوستو کہ آپ ایسے چھوٹے چھوٹے سوالات کرتے ہیں. اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو گوگل پہ ترکی میں یہ چیز کتنا کی ہے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. یعنی کچھ چیزوں کا مجھے نہیں پتا، اس وجہ سے تو آپ کو کیونکہ انہوں نے مارکیٹ کبھی میں شاپنگ نہیں کی ہے اس لیے تو آپ کو مارکیٹ میں لے گئے. اچھا، کچھ لوگ جو بلک میں چاہتے ہیں امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، یس وہ بجا ہے اگر وہ اتنے سوالات کرے، دقیق چھوٹے چھوٹے سوالات بھی کرے تو بھی حق پر ہے، آپ کر سکتے ہیں. مگر ایسا شخص کہ سر مجھے یہ مثال کے طور پہ پتہ نہیں اس کا موبائل تک کتنا، یہاں موبائل مہنگے ہیں آئی تھنک، یا سیم ہوگے میرے خیال میں پاکستان جیسے ہوں گے، سیم ہوں گے. لیکن اگر آپ کسی دوسری کنٹری سے آئی تھنک موبائل پرچیز کرتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ 6 منتھ کے بعد آپ کو رجسٹرڈ کروانا پڑتا ہے. دوسرے شخص نے لکھا ہے، برحال دوسرے شخص نے لکھا ہے ڈائریکٹلی سوال، نہ نام نہ تعارف، نہ کوئی کون ہے، کہاں سے ہے، کیسے ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتاؤ، السلام علیکم، اچھا سر مجھے یہ بتاؤ کہ مثال کے طور پہ وہاں کے لیوائس کی ایک شرٹ کتنا کا ملتا ہے؟ یہ تو آپ لوگوں کے لیے گئے تھے اس طرح سے مارکیٹ میں، ادروائز ڈاکٹر سمد اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں. شاپ کیپر نہیں ہوں میں، مقصد نہیں اس کو بھی پتہ ہے کہ نہیں ہے ہم، مگر یہ ہے کہ کم از کم جب آپ کسی کو دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں، کسی کو اگر آپ میسج کرتے ہیں تو سب سے پہلے کچھ نہ کچھ تو اپنے بارے میں بتاؤ کہ میں فلاں ہوں، اس حوالے سے یہ میرا پرابلم ہے، ایسا ہے یا یہ ہے، یا میں سمدھا کا اسٹوڈنٹ ہوں یا نہیں ہوں، یا جو بھی ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں نہیں ہوں، کچھ تو بتاؤ نا. یہ تو حق بنتا ہے ہر انسان کا. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون ہیں، پھر کیسا ہے، کس وجہ سے یہ پوچھا. ڈاکٹر صاحب اس بات سے یہ میرے خیال میں یہ آئیڈیا دینا چاہ رہے ہیں کہ گروسری ہم نے دکھا دی ہے تو اب کپڑوں کی مارکیٹ میں بھی کسی وہ بھی دن لے دکھائیں گے، جائیں میں نے بتایا ان کو، میں نے ہاں میسج کیا. ہم لے جائیں گے شاپنگ مال میں جہاں پہ لیوائز اور اچھا، دوسرے یہ ایک brands سوال کہ میں 2 سوالات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، ایسے تقریباً کوئی 7 8 9 10 سوال آئے ہوئے. میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ آئے ہوئے ہیں. جی، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور مارکیٹ دکھائیں گے. اور پراپرٹی کے حوالے سے تو بہت سارے سوالات روزانہ آتے ہیں، اور ورک پرمٹ کے حوالے سے، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سارے آپ کے سوالات ہیں. تو اس سوالات میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن یہاں جو میڈیکل ہے، میڈیکل آئی تھنک اس کی جو ہے یعنی یہاں کے فیس جو ہے بنسبت پاکستان کے یا کم ہوگا یا زیادہ، اتنا ہی ہوگا آئی تھنک. جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کی فیسز زیادہ ہیں لیکن سب کی ایسے نہیں ہیں. کچھ سیم پاکستان کی طرح ہی یہاں پہ بھی سسٹم ہے کہ کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں ان کی فیسز زیادہ ہیں، کچھ ہیں ان کی کم ہیں. مگر پاکستان کے پرائیویٹ یونیورسٹیز سے یہاں کی گورنمنٹ کے یونیورسٹیز بہتر ہے. بالکل. اور پاکستان کے پرائیویٹ اسکول سے یہاں کی جو گورنمنٹ کے اسکول جو فری ہے وہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے اس سے، بالکل. اگر کسی پرائیویٹ اسکولوں سے. چھوٹے بچے ہیں تو وہ فری، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ان کی ایجوکیشن فری ہے، ایون بڑوں کی بھی فری ہے. ڈاکٹر صاحب تہمینہ صاحبہ آپ کا تھینک یو بول رہی ہیں. آج آئی تھنک ان کی اٹیونمنٹ تھی لیول 5 اور 6 کی. نثار صاحب آپ کے لیے بہت سارا پیار اور بہت سارے دل بھیجے ہوئے انہوں نے آپ کے لیے. بہت شکریہ آپ لوگوں کے محبت کا، لائک کرنے کا، دوستوں سے شیئر کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں طاقت عطا فرمائے. مختار علی صاحب کہہ رہے ہیں سر آپ بہت اچھے ہیں، بہت پیارے استاد ہیں.
بہت شکریہ. آپ لوگ بھی اچھے ہیں, آپ لوگ اچھے ہیں تو ہمارے ساتھ ہے. ظاہر ہے اچھے کو اٹریکٹ کرتے ہیں, یہ لا آف اٹریکشن ہے. اچھے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. جو بھی آپ اگر اچھے ہیں آپ تو زندگی میں آپ اچھے لوگوں سے ملیں گے, اچھے کمپنیز ہوں گے, اچھی دنیا ہوگا آپ کا, اچھے لوگوں سے سروکار ہوگا. اگر انسان صحیح نہیں ہے, نیت میں ان کی صحیح نہیں ہے, تو آپ کو برے لوگوں سے سروکار ہوگا. جس طرح کچھ لوگ یہاں پر جو آتے ہیں ترکی میں اور ترکی کلچر کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ ترکی کلچر ہے کیا, مگر ترکی کلچر کے بارے میں بہت ایسے خرافات بتاتے ہیں, بہت ایسے عجیب غریب چیزیں بتاتے ہیں جو سب ترکش میں وہ چیز نہیں ہوتے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ترکش میں ایسا ہے. اس طرح سے تو اگر دیکھیں یہاں پہ اگر آپ رات کو 1 بجے بھی ٹریول کریں, 2 بجے بھی آپ اکیلے ٹریول کریں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں, لیکن نہیں پاکستان وہ میں بات آپ نہیں, کر سکتے. سیکیورٹی کے حوالے سے نہیں ہے. مثال کے طور پہ بیہیویئر کے حوالے سے, رسم رواج کے حوالے سے, کچھ چیزوں کے حوالے سے. مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ساری جتنے بھی ترکش ہے وہ جو موبائل ہے وہ نہیں, یعنی پیچھے پاکٹ میں رکھتے ہیں. سب ایسے نہیں ہیں, سب ایسے نہیں ہے, کوئی دیکھا میں نے, لیکن سب تو ایسے نہیں ہے. یہ بھی آپ جس لوگوں سمجھیں. سے سروکار ہے آپ کا, یس آپ بتاتا ہوں. ترکش کو بہت قسم ہے اس کے. ایک ہے وہ طبقہ جو غریب طبقہ ہے, تو غریب طبقہ نے اس کے سٹائل ہی الگ ہے تقریباً, تھوڑا الگ, یعنی جس طرح ہمارے دیہات کا ہوتا ہے نا, بالکل یعنی اگر آپ شہر میں جاتے ہیں تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یس. جس طرح پاکستان میں بہت فرق ہے, اور پھر بہت سارے پاکستان میں بہت سارے یعنی فرقے, بہت ساری کیا کہتے ہیں فرقوں کا, تو یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ ریسزم نہیں ہے. اس کا کیا کہتے ہیں یعنی جو ذات پات ہے اس کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ بھی یہاں پہ میں نے اتنا نہیں دیکھا. ہوتے ہیں مگر اتنا زیادہ وہ یہ لوگ ترجیح نہیں, مگر ہاں اس کے بیہیویئر میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. جو بالکل یعنی یہاں کے جو جس طرح مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پتہ نہیں عجیب غریب باتیں ترکیوں کے بارے میں بتاتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. اور اگر آپ ریل ترکیوں سے ملے تو ریل ترکش ایسا نہیں ہے. ریل ترکش جو آپ بات کر رہے ہیں یہ وہ چند برگر ٹائپ کے لوگ جو کہ دیہات سے آتے ہیں, پتہ نہیں کیسے عجیب غریب لوگ ہوتے ہیں. تو اور یہ میں بھی آپ وہ ان کی ٹرکش بات ہوں نا, کرتے ہیں. صرف ترکی بولتے ہوں. بالکل, میں بھی صرف ٹرکش لینگویج بولتے ہوں, دوسری کنٹری سے آئے ہوئے ہیں. کچھ تو عرب ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ترکش ہے, شاید وہ ترکش ایسے بول لیتے ہیں جو کہ بالکل ہی مقصد وہ. اور کچھ جو ہے نا کچھ اور علاقوں سے, جس طرح آذربائیجان سے لوگ آتے ہیں, آذربائیجان کے اور یہاں کے کوئی لوگوں میں اتنے تقریباً زبان بھی سیم ہے, اتنا زیادہ فرق, ترکمانستان سے آتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا. یہاں انہوں نے زبان سیکھی اور پھر وہ اور شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو سمجھ ہی بالکل نہیں آتا. تو سمجھ نہیں آتے. آپ ہاشم حفیظ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ دونوں آپ ہمیشہ کی طرح پیارے لگ رہے ہیں. اور نثار صاحب بتا رہے ہیں سو ہیپی ٹو سی یو سر اینڈ میم. اچھا نورین. دوستو آگے جو ہے نا یہ ہیں کہ جو انشاءاللہ ہم آگے آپ کو ضرور بتائیں گے. جو آج کے جو ٹاپک ہے اس کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں. ریٹ کے حوالے سے ایک کمنٹ آیا, وہ میں بول لوں تو پھر آپ کو موقع دوں گی. انیس صاحب بتا رہے ہیں سر مارکیٹ میں چیزیں 90% سستی ہیں کراچی سے. خدا را 90%. یس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں ماشاء اللہ تو نہیں کہنا چاہیے. نہیں ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یعنی ہمیں آئیڈیا نہیں تھا. اللہ وہاں بھی سستے کرے, سوری واللہ اللہ وہیں پہ بھی سستے کریں, اللہ مہربان ہے. مگر یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی دوسرے ممالک سے بہت سستا ہے. مڈل ایسٹ میں اگر آپ جائیں تو اس سے تو کوئی گنا سستا ہے, 90% سے بھی اوپر. یعنی 90% تو نہیں کہہ سکتے, یعنی 50% لائک اراؤنڈ. سو سستے ہیں واقعی. اور تو آپ لوگ آئیں, پھر آپ کس لیے دیکھ رہے ہیں, آئے نا, جلدی کریں جلدی آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر کسی نے بینک سے لون لینا
تو بھی ہم دلائیں گے انشاءاللہ. فائنانس بینک جو ہیں وہ دے رہے ہیں. فائنانس کا لون تو نہیں دیتے ہیں آپ کو، مگر ہاں آپ کو جس طرح کے اگر آپ کوئی پراپرٹی لیتے ہیں تو اس میں آپ کا ہیلپ کرتے ہیں. مقصد 60% آپ کا ہیلپ کرتے ہیں. آپ کو ڈاؤن پیمنٹ ضرور دینی پڑتی ہے، باقی جو ہے نا وہ کرتے ہیں بینک کرتے ہیں. سو یعنی اگر آپ 60% آئی تھنک آئی ڈونٹ نو کہ 70% ہے یا کتنا ہے، فرق کرتے ہیں. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل جو ہے وہ بتائیں گے. محمد ریاض صاحب بتا رہے ہیں آئی کیورڈ نائٹ بلائنڈنس، یعنی رات کو جن لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے انہوں نے ان کی ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ بڑی خوشخبری ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ کے کرم سے، بہت بڑا خوشخبری ہے ماشاءاللہ. اور ابھی تھوڑے دن پہلے ایک اسٹوڈنٹس نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا کہ انہوں نے بلڈ کینسر کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے بلڈ کینسر کو ہیل کرنا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کویسچن آیا ہے سر آج ہمیں ہیل بھی کیجیے گا کیونکہ یہاں پاکستان میں موسم نزلہ زکام بخار کا ہو رہا ہے. بخار بڑھ گیا ہے میرے خیال میں وہاں پر بھی، کیونکہ سردیاں آ گیا. جی موسم چینج ہو رہا ہے. اب آپ لوگوں کا بخار پڑ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم یہاں سے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ڈونٹ وری، اللہ کے حکم سے جی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب انرجائز کریں گے نا. ارشد علی ماشاءاللہ، ارشد علی کیا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا کچھ جو ہے نا جو آپ کی جو ایک بندے نے یعنی ارشد علی کی طرح ایک اور شخص نے ڈونیشن دیا ہے ہمارے پاس. تقریباً اب 3-4 لوگوں نے ڈونیشن کیے اور انہوں نے اس حوالے سے کہ سمدہ کا جو ہے نا دوسروں کو کروایا جائے. یہ بہت بڑی خیرات ہے، بہت بڑی صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے، طاقت عطا فرمائے، اور اللہ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے دے. یہ بہت بڑا صدقہ، بہت بڑا خیرات ہے. کوئی درد دکھ میں ہے، بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. مختار عالم صاحب بتا رہے ہیں اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. گریٹ خوش رہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے اپنا ان کا ایک کام تھا کینیڈا ویزا کے لیے، تو اس کا مجھے یاد دلایا کہ میں انتظار کر رہا ہوں آپ کے رسپانس کا. انشاءاللہ میں اس پہ ورکنگ کر رہی ہوں، جلد ہی آپ کو میں جو ہے وہ انفارمیشن دے دوں گی. لطیف صاحب بتا رہے ہیں یس ٹرکی از چیپ دین کویت. تو آپ لوگ پھر آئیں یہاں پر، آپ کے بچوں کا فری دنیا کا بہترین ایجوکیشن جو پاکستان میں آپ کو بالکل نہیں ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے یہاں پر فری آپ کو بچوں کا فری بالکل ایجوکیشن ہے. اور فرسٹ ایئر تو جو ہے نا آپ کے بچے جائیں گے اسکول میں تو ان کو ترکش سکھایا جائے گا، وہ بھی فری میں. ساتھ انگلش میں بھی، ساتھ انگلش بھی ہے، سبجیکٹس ہے تمام، سارے سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہیں، ساتھ سکھاتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں. پھر جو ہے نا یعنی فری ہے آپ کے بچوں کا. اب اگر آپ خود بھی مقصد گورنمنٹ کے وہ کرتے ہیں، آپ کو ترکش آ جاتے ہیں، 1 سال آپ سیکھیں تو آپ کے بھی فری ہو جاتے ہیں، آپ کے بچوں کے، آپ کے خود کی ساری، یعنی آپ کے کروڑوں پیسے بچ سکتے ہیں. ہاشم حفیظ بتا رہے ہیں انشاءاللہ ہم بھی ٹرکی آئیں گے، گول سیٹ کر لیا ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کے بچوں کے جو ہے نا مستقبل ہے یہاں پر، دوسرا آپ کے اپنے مستقبل بہتر ہیں. یہ پہ اگر آپ یہاں پراپرٹی خریدتے ہیں تو یہاں کے ریکارڈ ہیں کہ اگلے سال یا کئی سال بعد دگنا ہو جاتا ہے بالکل. یعنی اگر آپ سیل کرتے ہیں تو یہاں کا ابھی تک ریکارڈ ہے. آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں کہ مثال کے طور پہ یہاں کی جو پراپرٹی کا جو مارکیٹ ہے وہ کیسے بڑھتا جاتا ہے. تو آپ پھر کس چیز کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ آپ آئیں، جلدی کریں، اور یہاں پر آرام سے اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر ترکش نہیں آتے ہیں تو آپ یہاں پر کچھ موو نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے. بالکل غلط ہے. یہاں پر ایسے لوگ ہیں جس کو چند الفاظ بھی نہیں آتا ہے اپنا کاروبار کریں، تو وہ ترکش کے لیے نہیں کر رہے.
وہ پاکستانیوں کے لیے کریں، کچھ اور ممالک سے جو لوگ آتے ہیں یا انگلش کنٹری سے جو لوگ جس کو انگلش آتا ہے اس کے لیے آپ دیکھیں، آپ پوری دنیا پہ نہ سوچیں، آپ ایک سٹی کے لیے بھی اگر کام کریں گے، صرف کراچی کے لیے کام کریں گے یا صرف لاہور کے لیے، صرف اسلام آباد کے لیے کام کریں گے تو بہت بڑا بزنس آپ کر سکتے ہیں۔ پاکستانی مارکیٹ میں ایڈورٹائز کریں، یہاں پر سروسز دے دیں، ٹورزم میں کریں، آپ کچھ اور اس طرح کی کوئی نا، میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا باقی چیزیں جس طرح کے مثال کے طور پہ ریسٹورنٹ ہو گئے یہ چیزیں، کیونکہ میں نے دیکھے ہیں بہت سارے ریسٹورنٹ پاکستانی ریسٹورنٹ تو پلیز آپ لوگ یہاں پہ جب تک آپ کے پاس ملینز ڈالر نہیں ہے اسٹارٹ نہ کریں، پلیز نہ کریں، آپ بالکل بھی نہ کریں، میں ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں آپ کو۔ اگر آپ کو ترکش کھانے آتے ہیں ضرور کریں، یا ترکش شیف رکھیں اگر آپ ریسٹورنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو ٹرکش شیف رکھیں، پھر آپ کریں، پھر آپ ضرور کریں۔ دیکھیں ہر قسم کے کھانے یہاں پھر چلے گی، اسپیشلی ترکش ہی زیادہ چلتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو پاکستانی فوڈ ہے اس کو اتنا زیادہ ان کے پاس نہیں ہے، مطلب کھاتے نہیں ہیں، تو یا تو پھر آپ کے پاس اس طرح سے ہو سسٹم کہ آپ کے پاس بیک اپ ہے، تو پھر آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کہ اگر 3-4 مہینے کوئی کلائنٹ آ گیا تو اس کو، یا پھر اس کو فری ٹیسٹ کروائیں 3-4 مہینے، آپ اس طرح سے کریں کہ فری ان کو کھانا کھلائیں تو ان کا ٹیسٹ ایک بن جائے، تو پھر آپ کا ریسٹورنٹ چل سکتا ہے۔ ادروائز چھوٹے بزنس سے، چھوٹی انویسٹمنٹ سے جو کرتے ہیں ان کو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ وہ بیچاروں کے ساتھ بہت برا ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وقت، وہ بند کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک ریکویسٹ آئی ہوئی ہے، سر آئی نیڈ یور دعا، مائی میریڈ لائف از سم ہاؤ ویری ڈسٹرب اینڈ ان ٹربل۔ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، اللہ بہتر کرے گا، ڈونٹ وری۔ اور اگر آپ نے سمدھا کیا ہے، چمف کی ہے، تو آپ اس کو اپلائی کریں، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری انشاءاللہ۔ اور دوستو دوسری بات یہ ہے کہ سمدھا کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے بات کی، ایڈوانس لیول کے حوالے سے، کامیابیوں کے حوالے سے، آج بڑے اچھے اسٹوڈنٹس بہت اچھے ہوئے تھے، کیونکہ ہر روز آن لائن جو سمدھا ہوتا ہے وہ پروگرام سے پہلے میں آن لائن آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں، کچھ لوگوں کی یعنی جنہوں نے ایڈمیشن لیے ہوتے ہیں سمدھا میں، آن لائن کلاسز ایچ ایم ایف میں آن لائن کلاسز چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب 2 کویسچن ہیں، جی ایک تو یہ ہے کہ سر میں نے جو گلاس سے ٹیون، آپ نے جو گلاس سے ٹیون کروایا تھا وہ بریک ہو گیا ہے، تو اب نیکسٹ کب ٹیون کروائیں گے؟ دوسرا کویسچن یہ ہے کہ جب آپ ٹیون کروا رہے تھے تو 3 منٹ کے بعد لائٹ چلی گئی تھی، تو کیا وہ گلاس جو ہے وہ ٹیون ہو گیا، گلاس یا کوئی بھی چیز جو انہوں نے پکڑی ہوئی تھی وہ ٹیون ہو گیا ہے کہ نہیں؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں ہوا کہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ جب پورا پروسیس ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے، جب میں کہوں گا کہ اب آپ ہاتھ ہٹائیں تو ہوتا ہے۔ صحیح، اس کا مطلب ہے وہ نہیں ہوا، لیکن وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، دوبارہ ہم کسی دن پروگرام رکھیں گے تو دوبارہ سے ٹیون کریں۔ دوبارہ کریں گے، صحیح ہے، بلکہ اگلا انشاءاللہ ہم اسی پہ کریں گے، ایچ ایم ایف، اور اس پہ ایچ ایم ایف کا، کیونکہ گولز اچیومنٹس از ویری امپورٹنٹ۔ اچھا آپ لوگ اپنا پلیز یہ بتائیں، آپ لوگ اپنا ایکسپیرینس بتائیں۔ سب لوگ دعائیں دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ دونوں بہت اچھے لگ رہے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے۔ آپ لوگ بھی اچھے لگ رہے ہیں، دیکھو کتنے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے، طاقت عطا فرمائے، پاور عطا فرمائے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ پروگرام کو جوائن کیا ہے، مجھے پانی انرجائز کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ آپ خود ابھی پانی جو ہے اس کو انرجائز نہیں کر سکتے، اگر آپ سمدھا ہیلر بنیں گے سمدھا ہیلر بنیں گے تو پھر آپ خود انرجائز کر سکتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر سمد انرجائز کروائیں گے، اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ 1 بوٹل یا 2 بوٹل 3 بوٹل جتنی بھی آپ انرجائز کرنا چاہتے ہیں پانی، وہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ جب ڈاکٹر سمد پروسیس سٹارٹ کروائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، تو وہ پانی انرجائز ڈاکٹر سمد کروا دیں گے۔ آپ نے خود اگر کرنا ہے تو آپ کو سمدھا ہیلر ہونا ضروری ہے، آپ کا سمدھا ہیلر ہونا ضروری ہے۔
यस। आज आप क्या कराएंगे, पूछ रहे हैं। आज एनर्जाइज करवाएंगे चीज़ें, कोई भी चीज़ खाने पीने वाली, पानी आप लोग रख सकते हैं जिसको आप एनर्जाइज करके बाद में किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये जो इन्होंने बताया है जो मैरिड लाइफ का है, तो इस पे इंशाल्लाह हम किसी वक्त पूरा प्रोग्राम रखेंगे और अभी थोड़ी सी बात हम करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ आपके मैरिड लाइफ जो है वो ख़राब नहीं है। तकरीबन आप समझो 100 में से 80% लोगों की मैरिज लाइफ ख़राब ही है इस वक्त, क्योंकि ये दुनिया बड़ा अजीब हो गया। पहले भी थे ये प्रॉब्लम्स, तो पहले भी हुआ करते थे, लेकिन डॉक्टर साहब इतने ज़्यादा नहीं थे जितने अब हो गए हैं। जितना ज़्यादा अब हो गए, क्योंकि अब जो है ना लोगों के पास बहुत सारे मिलना जुलना बहुत ज़्यादा है, तो लोगों के पास ऑप्शंस भी है, और अब जो है ना लोग कोई परवाह नहीं उसको इतना ज़्यादा। मगर एक चीज़ होता है कि जो बच्चे हैं आपके, उसकी ज़िंदगियाँ बर्बाद होते हैं बेचारों के, और तो कुछ नहीं होता है। उसकी ज़िंदगी जो है ना बहुत अजीरन हो जाते हैं। पहले तो बच्चे पैदा ना करें, फिर अगर करते हैं तो फिर तलाक भी ना लें, किसी तरीके से आप अलहदा ना हो जाएं, किसी तरीके से आप कंप्रोमाइज़ करें, खुदा के बन जाए, अल्लाह की बन जाए, इबादत करें। डॉक्टर अगर साहब मुझे भी मौका देना है बोलने का। ये हालत होंगे आपका मेरा मतलब ये है कि ये बेहतर ये है कि इंसान यानी शादी ही करें, और शादी करें और साथ जो है ना तो ज़रूर शादी करें। अब मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका। हाँ हाँ हाँ, ये जो बड़ा ज़बरदस्त मौका अगर है। किसी की जो मैरिड लाइफ है उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ज़रूर एक दूसरे के साथ बैठ के बात से हल निकल सकता है। लेकिन मैं आपको जिन्होंने भी कमेंट किया है, मैं जानती नहीं हूँ उनको, लेकिन मैं आपको जो है वो कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि जो हमारे हस्बैंड होता है ना, वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। बेस्ट फ्रेंड मतलब वो सब कुछ आपके लिए वही होता है। बाज़ औक़ात आप देखें कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं या हमारे बहन भाई होते हैं, हम लोग कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उनके साथ भी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हस्बैंड के साथ शेयर करते हैं। तो इसका मतलब है, और पूरी ज़िंदगी जिसने आपके साथ निभाना है, आपके लिए अच्छा सोचना है, आपको हर ज़रूरत आपकी जो है उसको पूरा करना है और आपको प्यार से रखना है, वो सब आपका शौहर आपके लिए कर रहा होता है। तो पेरेंट्स से भी ज़्यादा मैं गलत ना बोलूँ, इस्लाम में है कि अगर किसी इंसान को सजदा करने का कहा जाता तो वो हस्बैंड होता। तो आप समझ लें कि बातों से बिल्कुल सल्यूशन निकल सकता है। अगर किसी भी किस्म का कोई बीच में कोई कन्फ्यूजन है तो उसको बात करके क्लियर करें, लेकिन अपने घर को एक दफ़ा अगर मेरी वालदा एक बात हमें बताती होती थी कि मैं पहले ही माजरत कर लेती हूँ जो फीमेल्स हैं उनसे कि आप लोग बुरा नहीं मनाइएगा, ये जस्ट एक मैं आपके साथ बात शेयर करने लगी हूँ कि जो फीमेल्स हैं, अगर किसी फीमेल के पास ऑप्शन हो कि उसको कोई और ऑप्शन नज़र आ रहा हो कि मैंने किसी दूसरे के साथ शादी कर लेनी है या मेरे पास ऑप्शन है, तो वो ज़रूर अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, उससे अलहदा होने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर किसी फीमेल को ये पता है कि एक दफ़ा जिसके साथ मेरी शादी हो गई है, मुझे उसी के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो बात के ज़रिए अपनी जो कन्फ्यूजन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर करेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्योंकि जब शादी हो जाती है, उसके बाद जब आपका अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा और अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स या आपके भाई जो हैं वो आपका साथ देंगे, तो ये मैं माजरत के साथ चाहती हूँ, ये गलत फहमी है। क्योंकि जब एक दफ़ा आपकी शादी हो जाती है और आप लड़ झगड़ के अपने पेरेंट्स के घर चले जाते हैं या आप कुछ ऐसी हरकत कर लेते हैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहते हुए, तो पेरेंट्स जो हैं वो आपको लेके तो जाएंगे या आपका साथ देंगे, लेकिन जैसे ही उनको पता चलेगा कि आप 100% उन पे डिपेंड हो गई हैं, तो आप यकीन करें वो आपको 15 दिन भी बियर नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रही कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं
उन्होंने पाला होता है, उन्होंने सारा कुछ हमारे लिए किया हुआ होता है, लेकिन डेफिनेटली उनके अपने आपके जो भाई होते हैं हमारे, उनकी अपनी लाइफ होती है, उनके अपने बच्चे होते हैं, फिर जो पेरेंट्स हैं अब वो भी डिपेंड कर रहे होती हैं, जो उनके बेटे होते हैं उन पे भी। तो अगर जो बेटी है वो जाके उनके ऊपर दोबारा से बोझ बन जाता है तो वो उसको में भी बेयर कर लें, लेकिन अंदर से खुश नहीं होते। जो रिलेशनशिप होता है ना उसमें जो दूरियां हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। तो रिलेशनशिप को इस नतीजे तक पहुंचने ही ना दें कि आपके जो हस्बैंड हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात सही नहीं है तो आप पेरेंट्स के पास जाएं। अगर पेरेंट्स को पता है कि आप हमारे पास ही रहेंगे तो वो भी रिलेशनशिप खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं जो फीमेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारी फीमेल्स जो होती हैं वो बुरी होती हैं, हर जगह पे अच्छे बुरे इंसान होते हैं। मैं भी बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि जो हस्बैंड है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन सोल्यूशन मौजूद होता है कि आप एक दूसरे से बात करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करें, लेकिन प्लीज़ अपना जो रिलेशनशिप है उसको ख़राब ना करें, दूसरों की बातों में ना आए। जो मीडिया आजकल हमें दिखा रहा है, एक दफ़ा हम लोग बात कर रहे थे मैं और डॉक्टर समद कि जो आपके राइटर होते हैं किसी भी मुआशरे के, वो आपके मुआशरे को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। क्योंकि जो हमारे राइटर लिखेंगे वो हमें मीडिया पे भी नज़र आएगा, वो हमें हर तरफ जो है अखबारात में भी नज़र आएगा। तो हमारे जो राइटर हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी मुआशरे को पॉजिटिव साइड पे लेके जाना या किसी मुआशरे को नेगेटिव साइड पे लेके जाना। तो ये सारी थोड़ी देर की बातें होती हैं जो हम ड्रामे देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं कि इसमें इस तरह से हो गया, या हस्बैंड ने ये नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया, ससुराल वालों ने ये नहीं किया। ये वो ड्रामों तक अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर आपका हस्बैंड या आपके इन लॉज जो हैं वो आपसे प्यार करते हैं तो आपको उनका साथ देना चाहिए। और यही आप समझ लें कि यही बेस्ट लाइफ है। आपका जो हस्बैंड है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वही सब कुछ आपके लिए है। खालिदा, मुझे अप्रिशिएट करें। वाह 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 वाह, क्या ऐसी बीवी होनी चाहिए। हाँ 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 हाँ, अब तो लोग चार चार करेंगे। बात यह है कि हर कोई अगर खालिदा जैसे हो जाए तो मेरे ख्याल में लोग चार चार शादियां। डॉक्टर साहब ये आप आइडिया ना देना ये आइडिया ना दें। अच्छा चलो, मेरे ख्याल में ये कि फिर काफ़ी है अगर ऐसे हैं। तो बात यह है कि देखें, कुछ मर्द हज़रात पे बहुत जालिम लोग होते हैं। यस, वो मैंने पहले ही बताया कि मैं ऐसे मर्दों को ना, खुदा की कसम, मैंने ऐसे मर्द देखे हैं कि उसको तरबियत कैसे मिला है, वो कहाँ से निकला, वो मेरे तो अल्फाज ही बड़े अजीब निकलते हैं। वो कहाँ से पैदा हुआ ये ऐसा इंसान जो कि इतना हकीर सोचते हैं, इतना उसका सोच हकीर है, उसके दिल में मोहब्बत नहीं है। जिस दिल में मोहब्बत ना हो वो दिल नहीं है, वो दिल शैतान का है। जिस दिल में मोहब्बत ना हो वो जहन्नम है, वो जन्नत नहीं है। जिस दिल में मोहब्बत है वो जन्नत है। तो मुझे हैरानगी की बात होते हैं कि वो अपनी बीवी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं, और इस तरह की किस तरह के उसके जहन है, और ये तरबियत कहाँ से मिला है। ज़ाहिर है माँ बाप से आते हैं, और ये जीन्स में भी होते हैं, या इस तरह की चीज़ें, खुदगर्ज इंसान का। तो बात यह है, एक तो जो मेन मसला होता है रोज़ाना के स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, और वो ना मेडिटेशन करता है ना रूहानियत से करीब होता है। और अगर नमाज पढ़ते भी हैं, पहले तो बहुत सारे जो नमाजी लोग हैं, यकीन माने उसकी तलाक का रिश्वत, क्योंकि मैं मालिज हूँ, बहुत कम है जो लोग यानी नमाजी है उसकी मैं तलाक ना होने के बराबर है। यानी बहुत एक आधा कम, बहुत कम, जो बहुत मॉडर्न यानी लोग हैं, तो वो भी झगड़ते नहीं है, आराम से जो है ना वो कहते हैं ठीक है आपको हक है, इट्स ओके। मगर जो मसाइल मैंने मर्दों में देखे हैं, उसके दिल में जो मोहब्बत नहीं है, यानी वो उन्होंने पता नहीं क्या उसकी माइंड में होते हैं कि अगर किसी एक शख्स ने उनके लिए थोड़ा सा कुछ किया है तो वो नहीं देखता है कि उनके बीवी ने उसके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी है। वो उस औरत के पीछे जाते हैं
اور اپنی بیوی سے طلاق لیتے ہیں اور پھر جو ہے نا اسی شادی کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ پھر اس طرح معاملہ ہوتا ہے. میں ایک شخص جانتا ہوں جس کی 3 ٹائم جس نے عورتوں کو طلاق دی، اس کی زندگیاں برباد کی ہے 3 ٹائم. اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیونکہ وہ خود اس کا دل جو ہے نا ایک عجیب غریب ہے، اس کے دل میں محبت نہیں ہے، وہ خود اس کے دل میں جہنم ہے. تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ ایک جہنم جس دل میں ہوتا ہے اس میں محبت نہیں ہوتا ہے. جس دل میں محبت نہیں ہے اس میں جہنم ہے، اور جس دل میں محبت ہے اس میں جنت ہے. اور یہ اللہ بھی محبت ہے، اور اللہ جو ہے نا وہ ہمیں یہ کائنات میں ایک محبت چلتا ہے. یہ پوری زندگی جو ہے نا یہ پوری آپ کے ارد گرد جو ہے نا محبت ہے. محبت کے سوا کچھ بھی نہیں. مگر ہاں جب نیگیٹو لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں نیگیٹیوٹی کو تو نیگیٹیوٹی آتے ہیں. سو بہت سارے مظلوم عورتیں ہیں جو کہ اپنے گھر بار چھوڑ کے آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ جو ہے نا اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں اور ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اسے محبت نہیں کرتے ہیں. ہمارے دل کئی اور ہوتے ہیں یا مقصد ذہن کئی اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے مذاق کریں، کوئی مسئلہ ہے، میں بھی کرتا ہوں، ایسے مذاق کرتا ہوں بہت سارے، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی کرتا ہوں. بہت سارے ایسے مذاق کرتا ہوں کہ جو ہے نا مثال کے طور پہ بہت سارے نام لیتا ہوں، چھوڑو لوگ کا اور خالد. اچھا میں چڑیل کا نام کیوں لیتا ہوں؟ ایک منٹ، آج راز کی بات بتا میں دیتی چڑیل کا نام کیوں لیتا ہوں؟ کیوں؟ میں چڑیل کا نام کیوں لے کے کیوں ہنستا ہوں؟ کیونکہ جب میں نے چڑیل کا نام لیا تو خالدہ جو ہے وہ ہنس پڑتی ہے. اب مجھے اس میں شک ہوتا ہے کہ یار مسئلہ کیا ہے، کیونکہ آپ تو مجھے پھر میں بھی ہنس پڑتا ہوں. مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ آپ ان ورڈ مجھے ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چڑیل ہے. یہ دیکھے اتنے پیارے انسان میں کیسے چڑیل کہہ سکتا ہوں؟ اللہ معاف کرے. مگر ہاں جب بھی میں چڑیل کا نام لیتا ہوں، جب یہ ہنستی ہے تو مجھے شک ہوتا ہے، سوری مجھے یعنی حیرانگی ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے مجھے بھی ہنسنا پڑتا ہے. اب جب آپ نے چڑیل کہا تھا مجھے تو پتا بھی نہیں تھا آپ ہنس رہے تھے. اب پرسوں ہم کئی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بتا رہے تھے سر آپ کے ولے میں جو کتا ہے وہ کبھی کبھی بھونکتا ہے، تو یہ آپ کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے؟ میں نے کہا یہاں 3 کتے ہیں، ایک اس سائڈ پہ، ایک اس سائڈ پہ، ایک اس سائڈ پہ ہیں. تو میں نے کہا سوری مجھے جھوٹ نہ بولنا پڑے، ایک سائڈ پہ کتی ہے جو زیادہ بھونکتی. تو وہ اتنا اچھا، یعنی میں سیریس تھا، میں ہنسا بھی نہیں نا، مگر وہ ہنس پڑے. میں نے کہا یار کتی کا نام لے کہ تم لوگ اس طرح کی کیوں بھڑک گئے اور اس طرح کے ہنس کے، یہ کیا بھی اس کا راز پیچھے کیا ہے؟ یعنی لیڈیز ہنس پڑے کہ اچھا کتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ سارے کچھ دیکھیں ہنسی مذاق تو ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ اچھا جب بھی ہم مثال کے طور پہ میں خالدہ کے بارے میں اگر میں کبھی کوئی بھی خالدہ کی کمزوری تو ہر انسان میں ہوتے ہیں، ہر انسان میں خامی ہوتے ہیں. میں اگر کسی کو کہوں کہ خالدہ کی جو ویکنس ہے وہ ہے آئس کریم تو جو اگر لیڈی ہوتا ہے وہ ضرور پوچھتا ہے آپ لوگوں کے کتنے سال ہوئی شادی ہوئی. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا 15-16 سال ہو گئے تو وہ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا آپ لوگوں کا پسند ناپسند یعنی ہے ہی نہیں، یعنی آپ لوگ جو آپ نہیں پسند کرتے یہ پسند کرتے، آپ پسند کرتے یہ پسند نہیں کرتے. میں نے کہا یہ سارے ڈرامے ہیں زندگی کے. زندگی کسی بھی ساتھ اگر گزارنا ہے تو گزر جاتے ہیں. دل محبت ہو، خوشی ہو، آرام سے رہیں. لوگ بولتے جائیں، آپ کی بیوی یا آپ کے ہسبینڈ بولتے جائیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ محبت ہے دل میں. تھوڑی دیر بعد دل میں کچھ نہیں ہوتا ہے. بڑی لڑائیاں ہو سکتی ہیں، بہت بڑی جھگڑے ہو سکتے ہیں، مگر تھوڑی دیر بعد دل میں کچھ بھی نہیں ہوگا. بس ایک دوسرے کو چھوڑے نہ، اگر دل میں الگ نہ محبت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں.
نہیں، جب یہ حالت آ جاتے ہیں، یاد رکھیں، جب ایسے خراب حالات آ جاتے ہیں، دیکھیں شادی کرنا سنت ہے، یعنی مگر علیحدہ ہونا فرض میرے خیال میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر دو خاندانوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں یا گھر میں آپ کی نسل خراب ہوتے ہیں، روزانہ جھگڑے، تو اس سے بہتر ہے علیحدگی بہتر ہے۔ یہ میں میری طرف سے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، یہ علیحدگی بہتر ہے۔ دیکھیں لیکن ڈاکٹر صاحب اگر بچے ہیں تو بچے بیچاروں جو ہوتے ہیں نا، ان کا پھر آگے فیوچر بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ ان کا بھی کرے گا، مگر ہاں وہ ریلی اس کی زندگی خراب، تو مقصد اس کو باپ کا بھی محبت چاہیے، ماں کا بھی محبت چاہیے، یہ تو حقیقت ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ دوستو دیکھیں پازیٹیوٹی اگر آپ کے دل میں ہے، آپ کے دماغ میں ہے، آپ کے ارد گرد میں ہے، تو آپ کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں یہ بالکل شورٹی سے آپ کو بتا سکتا ہوں، کبھی بھی نہیں ہوگا، جتنا خوفناک غلط انسان آپ کو کیوں نہ ریلیشن ملے۔ شپ میں جو شرائط رکھی جاتی ہیں کہ آپ یہ کرو تو پھر یہ ہوگا، یہ کرو تو یہ ہوگا، اس سے ریلیشن شپ جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، وہ پیار محبت نہیں رہتا ہے۔ لائک وٹ؟ لائک مت جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ اگر وائف جو ہے وہ شوہر سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ یہ میرا کام کرو گے تو میں آپ کے ساتھ رہوں گی، یا ہسبینڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کرو گے تو میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں، یا اس طرح سے، وہ تو پھر ریلیشن نہیں ہوا، محبت نہیں ہوا خالدہ۔ دیکھیں جب انسان محبت کرتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹکسک انسان کو بھی نظر آتا ہے۔ ٹکسک انسان اس کو کہتے ہیں زہریلے انسان، جیسے زہریلے سانپ نہیں ہوتے، رشتے زہریلے سانپوں کی طرح، صحیح، اور رشتے فرشتوں کی طرح، رشتے جنت کی طرح، صحیح، رشتے جنت کی ہوا کی طرح۔ صحیح، بہت عرصہ بعد کوئی شخص آپ کو پہچان سکتا ہے کہ یار آپ کے دل میں محبت ہے، کچھ عرصہ ہو سکتا ہے نہ پہچانے آپ کو، کیونکہ ارد گرد ماحول ایسا ہے، وہ کس ماحول میں بڑی پلی ہے، آپ کس ماحول میں بڑا پلا ہے، ہو سکتا ہے اس کو آپ کو پہچان ہی نہ ہو، اس کو آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے کہ شاید یہ بھی ہماری طرح ایسا غلط انسان ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے۔ تو ان کی ذہن میں اس کے اپنی دنیا ہے، اس کو آہستہ 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 اس کے دل میں جگہ بنانا بہت ٹائم لگ سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت کمپرومائز کرنی پڑے گی، بہت ساری چیزیں سیکریفائسز دینی پڑے گی، پھر جا کر کسی کو سمجھ آئیں گے، آپ کو اپنائیں گے، ادروائز ناممکن ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ خراب ہوتا ہے۔ سو ایک چیز میں آپ بتانا چاہتا ہوں، جو ٹکسک لوگ ہیں، پہلے تو خدا کے واسطے جو رشتہ اگر آپ نے بنانا ہے بہت سوچ سمجھ کے بنائیں۔ زندگی میں سب سے اہم چیز ہے شادی، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ، یہ چاہے ہیں وہ رشتوں کا ہو، چاہے وہ بزنس کا ہو، چاہے کسی بھی چیز کا ہو، یاد رکھے ٹکسک پیپل آپ کی زندگی اجیرن کر سکتا ہے، تباہ و برباد کر سکتا ہے آپ کو۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے آپ کو۔ اگر آپ میں ہمت ہے اور آپ لڑنا چاہتے ہیں، یعنی لڑنا یہ نہیں ہو کہ آپ اسی سے لڑ رہے ہیں، خود سے لڑنا ہے، خود سے لڑنا، یعنی ایسے جاہل دنیا ہیں، ایسے جاہل دنیا آپ کو ملیں گے۔ ڈاکٹر صاحب خود سے لڑنا کو تھوڑا مزید ایکسپلین کر، مثال کے طور پہ خود سے لڑنے کا آپ کو دلیر بننا پڑے گا، نقصان، رسک، اس چیز سے ڈرنا نہیں پڑے گا آپ کو کہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ، پتہ نہیں کس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ یہ فیمیل میل دونوں کے لیے ہے؟ یس، دونوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں ایک شخص ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میرے جو ہے نا بیوی طلاق لینا چاہتی ہے، اور وہ بہت ساری شرائط انہوں نے رکھی ہوئی۔ تو جب آپ شرائط سے ڈرتے ہیں تو پھر شادی کیوں کی آپ نے؟ جب آپ شرائط سے اتنے ڈرتے ہیں تو پھر آپ نے شادی کیوں کی ہے؟ خود کو سارا کچھ دے دو، چھوڑ دو، وہ شرائط سارا مانو، مگر ایسے انسان اپنے پاس نہ رکھو۔ ایسے انسان کو طلاق دینا ضروری ہے، کیونکہ ایسا انسان ٹکسک انسان ہے، اور یہ
زہریلی سانپوں کی طرح جو آپ کی نسل بھی خراب کریں گے، سارا کچھ خراب ہو جائے گا. ایسے لوگوں سے چھوڑ دے، اس طرح کی دنیا چھوڑ دے. وہ بہت ساری کون سی شرائط محبت میں ہوتی ہے؟ خدا کے واسطے محبت میں کوئی شرائط ہوتی؟ اس رشتے میں کوئی محبت یا کوئی شرائط ہوتی؟ شرائط رکھنا، ہسبینڈ کی شرائط ہے، بیوی کی شرائط ہے، اس رشتے میں کون سی ایسی شرائط ہے؟ ڈاکٹر صاحب افسوس اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب ہمارے پاس بہت سارے چونکہ اسٹوڈنٹس ہیں سب، تو ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت سارے ایسی فیملیز کو بھی جانتے ہوں گے، تو جو بچیوں والے ہیں وہ بھی ہمیں ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا رشتہ ہو، یا بچوں والے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں. لیکن ڈیمانڈ جو آتی ہیں ان کی طرف سے وہ سن کے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. جو بچیوں کے لیے ہے ان کا سب سے نمبر 1 پہ یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بیٹا اکیلا ہو، یا پھر وہ بیٹی کو الگ گھر لے کے دے. اب انسان سوچنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر سیم یہ سچویشن آپ کی اپنی فیملی کے ساتھ ہو، کہ اگر آپ کی جو بہو آئے گھر پہ وہ اگر یہی سارا کچھ آپ کے ساتھ کرے کہ آپ کے بیٹے کو الگ کر لے، یا آپ کے بیٹے کو فورس کرے کہ آپ اس کو الگ گھر کے لے کے دیں، لیکن وہ میں بھی افورڈ کر پائے یا نہ کر پائے، لیکن وہ تو پھر آپ کی کیا فیلنگز ہوں گی. تو سیم اسی طریقے سے جن کے آگے بچے ہیں، اب وہ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کا بیٹا ہے جو جوان ہو گیا، پڑھایا لکھایا، ایک ریلیشن شپ ہے، تو صرف ایک لڑکی جو آ رہی ہے شادی کر کے اس کی وجہ سے وہ اپنی پوری فیملی کو چھوڑ دے، یا صرف اس لڑکی کی خاطر جو ہے وہ گھر الگ کر کے الگ ہو جائے. تو یہ بڑی غلط قسم کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، غلط قسم کی ڈیمانڈز یعنی ہوتی ہیں. ساس بھی کبھی بہو تھی. ساس بھی کبھی بہو تھی. دیکھیں آپ پر بھی تو یہ گزر سکتا ہے، اگر آپ اس کی جگہ خود اگر بہو بن جائیں، کسی کی گھر میں جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی اور کس طرح. تو بہرحال یہ رشتہ رشتے نبھانا، چاہے بزنس کا ہے چاہے کسی بھی چیز کا ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ. اور رشتہ ہی تو سب کچھ ہے زندگی میں. ہم سوشل اینیمل ہے تو ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. سائنس کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور دین کے حوالے سے ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو ہم اشرف کے ساتھ یعنی جو دوسرا اشرف ہے ان کے ساتھ ہمیں ساتھ دینا ہوتا ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب ایک جنہوں نے بتایا تھا کہ بامی جو مرضی ہو جاوے، بامی جو مرضی ہو جاوے، اسے نبھانا، رشتہ نبھانا. انہی کا کمنٹ آیا ہے، مجھے نہیں پتا، انہوں نے شاید فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کیا ہے، کون ہے وہ. کہہ رہے ہیں کہ سر یو آر ایگزیکٹلی 10,000% رائٹ. اگر ہسبینڈ وائف کی ساری فیملی سے کمٹمنٹس کریں اور خواب دکھائیں تو بعد میں اپنے کیے ہوئے وعدوں سے مکر کیوں جاتا ہے؟ بعد میں مکر جاتے ہیں. یہ وعدے کیا ہوتا ہے؟ محبت میں کون سے وعدے ہوتے ہیں؟ خدا کے واسطے آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے. انسانیت کے انسان اشرف المخلوقات، اور رشتہ نبھانے میں کوئی وعدے شادے کیے نہیں کیے، اس میں کوئی وہ نہیں ہوتے ہیں. اب خالدہ نے مجھے کتنے وعدے دیے، اس نے نہیں نبھایا. میں بھول گئی سارے وعدے. بھول گئی تھے؟ کبھی وعدہ دیا ہی نہیں، ایسے ہی جھوٹ بول رہی ہے. وعدہ کبھی نہیں دیا، کوئی وعدہ نہیں دیتی ہے. اگر دیتی ہے تو پھر وہ نبھاتی ہے. دیکھیں جو ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں یا جو وعدے ہوتے ہیں، یا ان لاز کے ساتھ اگر انہوں نے کوئی وعدہ کیا تھا شادی کے ٹائم پہ یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں، تو ابھی اگر وہ پورا نہیں کر پا رہے تو آپ کو ان کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. کیا صرف اس بات پہ کہ اگر وہ آپ کی ڈیمانڈز جو ہیں اس کو پوری نہیں ہو سکتا، ان کی کوئی مجبوری ہو سکتا ہے وہ نہ کر پا رہے ہوں، اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح سے ناراض رہیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کریں گے؟ وہ بالکل نہیں کریں گے. کیونکہ جو کام آپ پیار سے لے سکتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح سے ناراض ہو کے یا ایک دوسرے کو اس طرح سے لڑائی جھگڑا کر کے آپ کبھی کسی سے کوئی کام نہیں. ابھی تو قربانی دینا، دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے قربانی دینا کہ کسی نے وعدہ دے اس نے نہیں نبھایا، ناراض ہو کے اور بس بات ختم، اس کو بلا برا بلا کہہ کے. دیکھیں قربانی اگر آپ رشتوں کے لیے نہیں دیں گے، آپ سے کوئی قربانی نہیں ہے تو آپ رشتہ نہیں نبھا رہے، آپ کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے اور آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے
کہ رشتہ کبھی ٹوٹ جائے یا نہ ہو جائے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کو اس لیے آپ کو رشتے نبھانے کا کوئی طریقہ نہ آتا ہے، اور نہ ہی آپ کے دل میں کوئی رشتے نبھانے کا کوئی طرز ہے. نہ آپ نبھانا چاہ رہے ہیں، نہ آپ جینا چاہ رہے ہیں. آپ ایک ایسی چیز ہے جو کہ دوسری دنیا آپ کو جس طرح آپ کے ماحول ہے وہ آپ کو یوز کر رہے ہیں، موو کر رہے ہیں. آپ ماحول کی پیداوار ہے. جس دل میں محبت ہو، دیکھیں رشتہ نبھانا یعنی محبت کرنا، پہلے تو آپ رشتہ نہ نبھائیں، آپ رشتہ بنائیں نا. بالکل کیا ضرورت ہے آپ کو، کیوں شادی کر رہے ہیں، کیا مصیبت پڑی ہوئی آپ کو شادی کرنے کا. اپنے آپ کو تیار کریں، پھر ایک بار شادی کر لیں، جو مرضی ہو جائے. اور آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. اگر آپ قربانیاں نہیں دے رہے اور آپ کہہ رہے کہ نہیں اس نے بھی اتنا قربانیاں بدلے میں دینا، یہ تو بزنس ہو گیا کہ میں نے قربانی دی ہے، تم نے کیا کیا، تم نے تو وہ نہیں لایا، تم نے تو وہ نہیں کیا، میں نے تو وہ نہیں کیا. سو یہ محبت نہیں ہے، یہ رشتہ نہیں ہے، یہ بزنس ہے. اوکے، یہ صرف بزنس ہے. یہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، آپ کے دل میں روحانیت نہیں ہے، آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، آپ کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کوئی قربانی دی ہے کبھی آپ کے مثال کے طور پہ آپ موٹے ہیں، آپ کی بیوی نے بتایا کہ میرے لیے آپ پتلے ہو جاؤ، اور آپ نے کبھی اس پہ کوئی کیا؟ یہ محبت ہے؟ آپ ایک قربانی تو دے دو. چلو اگر کبھی جو ہے نا کوئی بھی چیز اگر ہے، قربانی دینی پڑتی ہے آپ کو. آپ کے اپنی زندگی کبھی تباہ ہوتے ہیں، کبھی برباد ہوتے ہیں. وہ آپ کی بیوی یا ہسبینڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ خدا را یہ نہ کرے، یہ عادت چھوڑیں، یا آپ بہت سارے عجیب غریب عادتیں کرتے ہیں وہ چھوڑیں، اور آپ وہ نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ قربانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ سودا ہے. تو آپ سوداگر ہیں. آپ جو ہے نا، آپ کے اولاد بھی ایسے ہوں گے، آپ کی بیٹی بھی ایسی ہوں گی، آپ کی بیٹا بھی ایسا ہوگا، وہ بھی اپنے بیوی کے ساتھ ایسے ہی سودا کریں گے. تو خدا کے واسطے اللہ سے ڈریں، خدا کا مانیں، اللہ کا بنے، اشرف المخلوقات بنے. آپ جو ہے نا اس طرح کے وعدے شادے جو بھی کیا یا نہیں کیا، اس کو نبھانا ہے یا نہیں نبھانا. آپ تھوڑے سے جو ہے نا جو انڈین ڈرامے ہیں وہ تھوڑا کم دیکھیں، تو پھر آپ پاکستانی ڈرامے بھی کم دیکھیں. حقیقی اس میں آ جاتا ہے. اور تغل دیکھو، ٹھیک ہے. ہم نے تو جب ہم لوگ اور تب تغل سے اپنے دیکھو، گھر سے ٹی وی ختم کیا ہوا. اور کرولش عثمان دیکھو. خدا کے واسطے دو ٹی وی پڑی ہوئی ہے یہاں پر. نہیں، ہم کہاں سے لوگ ختم وہ کیبل نہیں ہے نا، ہم ڈرامے وغیرہ کیبل نہیں ہے. نہیں ہم دیکھتے ہیں، مگر ترکش ڈرامے دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کرولش عثمان، آئی لو اٹ ٹو مچ. اور تغل ڈرامہ دیکھتے ہیں. یہ ہسٹوریکل ڈرامے میں بہت دیکھتا ہوں. خالدہ تو ہر قسم کی دیکھتی ہے، مگر انہوں نے ابھی نام لیا ساس بھی کبھی بہو تھی. آپ لوگ یقین کریں مجھے کسی انڈین ڈرامے کا نام یاد نہیں ہے. میں نے کبھی زندگی میں انڈین ڈرامہ یہ جو ان کے آتے ہیں اتنے 100 قسطیں آتی ہیں، میں نے کبھی کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا. چلو ابھی پاکستانی کیبل سے تو وہ منع ہو گیا، لیکن میں نے پاکستانی ڈرامے بھی کبھی نہیں دیکھے. انہی کا پھر دوبارہ سے کمنٹ آیا ہے کہ جو کمٹمنٹ ہے ان کو تو سائڈ پہ رکھیں، وہ میری جو خوشی ہے اس کو بھی ڈیمانڈ سمجھ رہے ہیں اور ہماری زندگی خراب کر رہے ہیں. مطلب اگر سمجھ نہیں آئی ہے ان کا جو کویسچن ہے وہ کلیئرلی، اگر وہ آپ کی جو خوشی ہے اس کو نہیں سمجھ رہے تو کیا آپ نے ان کی خوشی کو سمجھا؟ جو فیمیل ہوتی ہے یہ بائی نیچر ہے کہ اس کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس نے اپنے ہسبینڈ کے گھر آنا ہوتا ہے. یہ کوئی ایک لڑکی کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے یہی سسٹم چلتا آ رہا ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس نے اپنے ان لاز کے پاس جانا ہوتا ہے. اگر آپ کے ان لاز کے پاس جا کے آپ کی وہ ساری ضروریات پوری نہیں کر رہے تو بالکل مانا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر وہ آپ کی خوشی کا خیال نہیں رکھ رہے تو آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ کیا آپ نے ان کی خوشی کا خیال رکھا. دونوں جب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو پھر یہ والی باتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں.
اگر وہ آپ کے ان لاز جو ہیں یا آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ کی خوشی کا خیال اپنے گھر میں نہیں رکھ رہے تو بالکل بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو رکھنا چاہیے. بالکل آپ کی ساری ضروریات جو ہیں وہ آپ کو پوری کرنی چاہیے ان کو. لیکن اگر اس سے ہٹ کے کوئی ایسی چیزیں ہیں تو آپ کو ان سے ضرور بات کرنی چاہیے اور آپ کو بھی ان کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے. جس طرح سے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ آپ کی خوشی کا خیال رکھیں, اسی طرح سے ان کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ آپ بھی ان کی خوشی کا خیال رکھیں. اور یقین کریں, میں نہیں جانتی آپ کو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو آپ خوش ہوں گے. اگر ایک ساتھ نہیں ہے تو خوش نہیں. یا پھر اگر بچے ہیں تو پھر بچوں کی خاطر آپ دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا پڑے گا. اگر نہیں ہے ابھی تو رہنا پڑے گا. اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو کلیئر کریں. لیکن اگر بچے نہیں ہیں تو الگ ہو جائیں. اگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں تو پھر الگ ہونا بہتر ہے, جیسے ڈاکٹر سمد نے بتایا, تاکہ ایک دوسرے کو مینٹلی جو ہے وہ آپ لوگ ڈسٹرب نہ کریں. لیکن اگر بچے ہیں الگ ہو جائے بہتر. ڈاکٹر صاحب اگر بچے ہیں تو اگر بچے ہیں تو اس کی زندگی بھی یہ لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے تو اس سے بہتر یہ ہے چلو ایک سائڈ ہو جائیں گے تو اتنا ہر روز لڑائی نہیں ہوگی. ہر روز یہ جو شخص ہے جو ابھی بہرحال اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. جرنل ہم بات کر رہے ہیں. ایک چیز یاد رکھے, جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں محبت نہیں ہے تو رشتہ نہ نبھائیں. یہ تجارت ہے, بزنس ہے, یہ جو ہے نا سودا ہے. آپ سودا کریں. رشتوں میں یہ نہیں ہوتے ہے. اور خدا کی بنے, اللہ کی بنے. اللہ جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے. آپ اللہ کی بنیں گے تو ایسی مسائل نہیں آئیں گے. آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے, آپ عبادت کریں گے تو خدا کی قسم آپ کو ایسے مسائل نہیں آئیں گے. آپ اسلام پڑھیں, ایک دوسرے کا احترام پڑھیں, عورت کا احترام, مرد کا احترام, عورت کا خیال رکھنا, مرد کا خیال رکھنا, اپنے ہسبینڈ کا, یہ سارا کچھ آپ دین اسلام میں پڑھیں اور آپ کو ایسا کبھی نہیں آئے گا, ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. بہرحال اگر آپ ماڈرن دنیا کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کا کچھ نہیں ہے. ماڈرن دنیا اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کا زندگی, آپ کا طلاق لازم ہے ہر صورت میں. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اگر آپ ماڈرن دنیا کو فالو کر رہے ہیں, برگر دنیا کو فالو کر رہے ہیں, برگر طبقہ کو فالو کر رہے ہیں, تو اس صورت میں آپ کا 10 طلاق بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. آپ کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتے. آپ دوسروں کے ساتھ زیادتی کریں. کہہ رہے ہیں کہ 2-3 منتھ میں 3 سے 4 منتھ میں انشاءاللہ ہمارا بیبی اس دنیا میں ہوگا, لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آئی تھنک اٹس بیٹر. مگر یہ ہے کہ ایسا بھی ایک دوسروں کو نہ رکھیں. جو ہے نا اگر آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں محبت آ گیا ہے تو ضرور جائیں. دل میں محبت نہیں ہے تو یہ سودا مت کریں, یہ تجارت مت کریں. خدا سے ڈریں. آپ اللہ انسانیت سے, چلو اگر اللہ کو نہیں توبہ نعوذ باللہ نہیں مانتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی کسی اور مذہب کا ہو, اللہ کو اگر نہیں مانتا ہے تو انسانیت کو, پازیٹیوٹی کو تو مانتے ہوں گے. دل میں جب تک آپ کی محبت نہیں آیا ہے اس وقت تک کبھی بھی آپ رشتہ نہ نبھائیں. اگر رشتہ بنا دیا ہے تو دل میں محبت لائیں, پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا, سارا کچھ. اب آپ کہیں گے محبت تو ایک سائڈ سے نہیں ہوتا ہے, محبت تو 2 سائڈوں سے ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. کبھی بھی 2 سائڈوں سے محبت کلیئرلی نہیں ہوتا ہے. ایک شخص نے محبت کرنا ہے, کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ میں نے جو دیکھا ہے, میں نے تو خود یعنی جو محبت دیکھا ہے وہ دونوں سائڈوں سے دیکھا ہے. نہیں, خالدہ بھی محبت کرتی ہے, خالدہ بھی محبت کرتی ہے. شروع میں بھی تو بہت زیادہ محبت تھا, پھر آہستہ آہستہ پھر ہمارے محبت یوں جا رہے ہیں, ایسا جا رہا ہے. غلط نہیں, یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا, یوں گیا, ابھی یہاں پر ہے, آسمان سے ٹکرا رہا. بتا رہی ہیں سر, میرے تو ہسبینڈ جو ہیں وہ سارا دن ارطغرلی دیکھتے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ.
तो देखे अच्छा भी तो है ना, वो कितना अच्छा है नहीं, माशाल्लाह। अब सारा दिन देखते, कोई काम वाम नहीं करते। कोई बात नहीं है, देखे देखे कोई बात, अच्छे बात है, अच्छे बंदा है, बहुत अच्छा है। इस तरह लोगों में एक दिलेरी पैदा होता है, एक ताकत पैदा होता है। बीवी से कैसे सलूक करना, बीवी को कैसे खुश रखना, ये आप अर्तुगरुल से सीखे तो सही ना, कितने जबरदस्त है अच्छा, वो। उसमें ये तरीके भी बताए गए हैं, मैंने तो देखा नहीं। रियल में, यस यस अच्छा 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 अच्छा। यस, बहुत ही जितने मोहब्बत उन्होंने अपनी बीवी से करते हैं, कोई सोच भी नहीं सकते कि उस ज़माने में, यानी अब इतना अरसा हो गया है ना, उस ज़माने में भी ये इस तरह की मोहब्बत था और ऐसे ज़माना था। अभी तो जो है ना, मैंने यहाँ पर एक बेड पे एक कुत्ता, दो कुत्ते थे बेड, एक बेड पे और एक नीचे, तो वो एक दूसरे से अजीब सलूक कर रहे थे। नीचे लिखा हुआ था मैं भी यानी वो एक उसको प्रेशर में आके जो है ना उसको आओ, फिर दूसरा थोड़ी देर उधर उसका मुंह उस तरफ है, मुंह उस तरफ है ना, मुंह एक दूसरे की तरफ नहीं है उसकी। ये कार्टून थे फेसबुक? नहीं नहीं, रेल में तो फेसबुक पे वो। मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे फेसबुक पे। फिर वो दूसरा आ जाता है उससे नीचे। ये हालत जब आ जाती है तो इससे बेहतर ये होता है इंसान अलग हो जाए और कभी भी जो है ना दूसरों की ज़िंदगी को तबाह ना करे, बर्बाद ना करे। हर रोज़ जो है ना, जब आपके नेगेटिव बातें, जब नेगेटिव सलूक, जो नेगेटिव अजीब गरीब हालात होते हैं, तो इससे बेहतर ये होता डॉक्टर है। साहब, आपने मुझे इतना अच्छा पॉइंट याद करवाया। जो अभी ये जिस इन्होंने कमेंट किया था तो उस पर हम लोग बात कर रहे थे, मैं आपको साइंटिफिकली जो है वो थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी। जैसे हम सोचते हैं ना, लाइक आप अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में, अगर वाइफ है तो वो हस्बैंड के बारे में सोच रही हैं कि वो तो बहुत बुरा है या ऐसा है या वैसा है, तो इसका साइंटिफिकली आपके ऊपर क्या असर होता है, और आपके हस्बैंड अगर वाइफ सोच रही हैं और अगर हस्बैंड सोच रहे हैं तो उनके ऊपर या उनकी वाइफ के ऊपर क्या असर होता है। लाइक अगर हस्बैंड सोच रहे हैं कि मेरी वाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, तो जब तक वो अभी अपने अंदर सोच रहे हैं, तो अभी वाइफ में अभी सोच रहे हैं, बोलेंगे तो वाइफ को पता चलेगा कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि वाइफ को तो बाद में पता चलेगा। तुम्हें पता चल रहा है मैं क्या सोच रहा हूँ? डॉक्टर साहब एक मिनट, बहुत सीरियस पॉइंट है। अच्छा, बहुत वाइफ को तो तब पता चलेगा जब आप उसको बोलेंगे कि आप इस तरह से हो या आप इस तरह से हो या आप इस तरह, लेकिन उससे पहले आपके साथ क्या होगा कि आपने जैसे ही उसके बारे में बुरा सोचा तो आपके अपने जो न्यूरॉन है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी जब हम किसी भी शख्स के लिए बुरा सोचते हैं तो सबसे पहले हमारी अपनी सेहत को जो है वो नुकसान होता है। उस शख्स को में भी पता भी ना हो कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या अमल कर रहे हैं, या बैठे हुए उसके बारे में कितनी बार नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन आप अपनी सेहत को डैमेज कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से वाइफ के बारे में है कि अगर वाइफ सोच रही है कि मेरे हस्बैंड ने ये वादा पूरा नहीं किया या ये नहीं किया या वो नहीं किया, तो आपके हस्बैंड को तो बाद में पता चलेगा जब आप उसको बोलेंगे। तो आप अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं, अपने न्यूरॉन को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी सोच है वो एनर्जी फॉर्म में हमारे ब्रेन के अंदर होती है और वो जो है होती है हमारे न्यूरॉन को डैमेज करती है। और न्यूरॉन आप लोगों को पता है कि एक दफा जो बनते हैं तो दोबारा न्यू नहीं बनते, लेकिन एक्स्ट्रा क्वांटिटी में इतने ज्यादा होती हैं कि हमारे न्यूरॉन अगर डेड हो जाती हैं तो वो उनकी जगह ले लेते हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली बहुत अरसे तक इसी कंडीशन में रहते हैं तो हमें बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो हो सकते हैं। तो प्लीज एक दूसरे के बारे में नेगेटिव, अभी देखें साइंस ने इस चीज को अभी प्रूव किया है, लेकिन इस्लाम ने हमें हजारों साल पहले बताया कि अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। अभी साइंस ने उस चीज को प्रूव किया कि अगर हम किसी दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं या अपने लिए बुरा सोचते हैं तो हमारी सेहत जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने एक ही दफ़ा बना के दी है हमारे जिस्म में पूरी लाइफ के लिए, उसको अगर हम डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी हेल्थ क्या होगी ये आप लोग देखें। तो आप दोनों जो हैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे से बात करें, जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन एक दूसरे से इतनी ज़्यादा डिमांड ना रखें कि वो फुलफिल ना कर सकें एक दूसरे की, और दोनों एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखें।
تو اگر آپ لوگوں کے بچے ابھی آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور آپ لوگوں کو بھی صحت دے اور آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دے، آئندہ آپ کو آپ کی زندگی بہت اچھی اللہ تعالیٰ کرے. لیکن اس کا سولوشن نکل سکتا ہے اگر ایک دوسرے پہ یہ نہ دیکھیں کہ ہسبینڈ کال نہیں کر رہا تو وائف کال کر لیں، آپ کال کر لیں. اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا کہ آپ نے پہلے کال کر لی. وائف اگر ہیں تو وہ آپ خود کال کر لیں ان کو، ان سے بات کریں اور جو بھی بات ہے آپس میں مشورہ کر کے اس کا سلوشن نکالیں، تاکہ آپ کے جو بچے ہیں ان کی زندگی اگر خراب نہ ہو. اور اگر ایک دوسرے کے اندر خامیاں دیکھیں ہر انسان میں ہوتی ہیں، کوئی بھی شخص جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں. لیکن ایک دفعہ ایک شخص کے ساتھ شادی ہو گئی ہے تو اگر ابھی جس کے ساتھ شادی ہوئی اگر آپ اس سے الگ ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ نیکسٹ اگر آپ کسی اور سے شادی کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوگا یا وہ چینج ہوگا یا پہلے سے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ 100% میرے ساتھ ایسا ہی رہے گا؟ نہیں، انسان کو اتنی جلدی آپ نہیں پہچان پاتے ہیں کہ آپ جو ہے اگر ایک شخص سے شادی ہو گئی ہے اس سے الگ ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ چلے ہم دوسرا آپشن ہے ہمارے پاس، ہم دوسرے سے کر لیں گے. اس کا کیا پتا وہ پہلے سے بھی زیادہ برا ہو تو کیا کریں گے؟ تو جن کے ساتھ شادی ہو گئی ہے کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ ڈیمانڈ جو ہے وہ نہ رکھیں اور آپس میں خوش رہیں. اور ہماری یہی دعا ہے آپ کے لیے. باقی ہم نے اسی ٹاپک پہ آج اتنی ساری بات کر دی. امید ہے آپ لوگوں کا نیکسٹ پروگرام میں جو ہے آپ اگر الگ الگ ہیں تو دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے ہمارا پروگرام دیکھیں گے اور ہمیں بہت خوشی ہوگی. ڈاکٹر صاحب اتنی زور سے تو میرا تپڑ نہ بہت اپریشیٹ کیا کریں. میرا تپڑ میں بہت طاقت ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے، تمہیں تو نہیں پتہ. میں کیا کروں، گھر کا مرغا دال برابر. سو میرے دوستوں کو تو بہت پتہ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ اگر آپ ہمارے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو آپ سمدہ اور HMF ضرور کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہیل کر سکیں اور آپ کے جو پرابلم ہیں ان کو آپ جو ہے وہ سالو کر سکیں خود سے. سوری ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹی. وہ تو آپ کاٹتے رہتے ہیں، خیر ہے، سوری. کیا کروں. مجھے یاد آتا ہے کوئی بات تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے میں بول نہ جاؤں تو پھر میں فٹافٹ بول پڑتی ہوں. چلو بات کا کاٹنے کا تو کوئی بات نہیں ہے. باقی بھی تو یہ دیکھے چائے کے بغیر میں بیٹھا ہوں، ہم یہ پہ چائے بھی نہیں پلاتی ہے. بہرحال یہ ہیں کہ اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے. رہنے دو. مارکیٹ میں لے جاتے ہیں تو چائے ضرور پلاتی ہے، چائے منگواؤ، خود آئس کریم کھاتی ہے اور مجھے چائے پلاتی ہے. اور یہاں پر گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پاس چائے نہیں ہے. یہ دیکھو یہ حالت ہے میرا. اور جب خود نہیں ہوتے تو میں خود چائے بنا کر لاتا ہوں، یہاں پر رکھتا ہوں. اب یہ دیکھیں، اب میرا ڈیمانڈ دیکھیں انہوں نے پورا نہیں کیا ہوا ہے. نہیں، میں نے پوچھا تھا جب وعدے دیے ہیں، جب وعدے دیا تھا کہ میں تمہیں چائے بنا کر دوں گے جب شادی سے پہلے، اور اب دیکھیں ان کے وعدے خلافی دیکھیں، وعدہ خلافی وعدے کر کے. ویسے تو پاکستان میں سب وعدے کر کے آخر کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. بہرحال یہ ہے کہ دوستو اگر آپ لوگ ریڈی ہے تو مذاق کے موڈ میں میں ہوں، بڑا اچھا ہمیشہ ہوتا ہوں. I'm sorry. کچھ لوگ بڑی سیریس لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ مذاق کو کچھ جو ہے نا وہ زیادہ معنوں میں زیادہ اچھا اس کو کرتے ہیں. سو دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آرام سے بیٹھ جائے، پرسکون بیٹھ جائے، ریلیکس بیٹھ جائے. آج میڈیٹیشن کریں گے، بہت عرصے بعد ہم میڈیٹیشن کریں گے آج، اور ساتھ جو ہے چیزوں کو پہ انرجائز کریں گے. اب یہ ایک میڈیٹیشن کیفیت ہوگا. آپ ساتھ جو ہے نا آپ چیزیں ٹچ نہیں کریں گے، آج سامنے رکھیں اپنے، مگر اپنا توجہ اس چیز پہ رکھیں، یا نہ بھی رکھے تو بھی کوئی بات نہیں ہے. I will manage, don't worry. I will manage. اس میں بیچ میں ایک ایسا چیز رکھے، ایک گلاس پانی بھی رکھے ساتھ، یا اگر بہت لوگ ہیں تو ایک گلاس پانی رکھیں وہیں پہ تاکہ وہ بھی انرجائز ہو جائے. اور ساتھ جو ہے دوسرے گلاس سائڈ پہ رکھیں جو انرجائز نہیں ہے، یا پھر جا کے پانی لے لیں، اس کا اور اس کا فرق دیکھیں.
سو یہ اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ چیزوں کو انرجائز کریں اور آرام سے بیٹھ جائیں. آج جو بھی ہے اور آپ کے بڑے اچھے ایکسپیرینسز ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کے پچھلے جو پانی انرجائز کیا گیا ہے اسے اور جو چیزیں انرجائز کی اس کی بہت اچھے ایکسپیرینسز ہے. مگر میں ابھی یہاں پر تھوڑا سا سننا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، پلیز برائے مہربانی کچھ کمنٹ کرے، تھوڑا سا میرا بس کچھ نہ کچھ ضرور کمنٹ کرے کہ کیا فائدہ ہوا تھا. پلیز ابھی کریں، فائدہ کیا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب جو ہم نے انرجائز کروائی تھی چیزیں، جی جی، پانی کی بوتل، یس یو کین ڈو، کچھ بھی آپ ساتھ رکھے، لاکٹ ہو گئے، بریسلٹ ہو گئے، اور ساتھ جو ہے نا کچھ بھی آپ انرجائز کریں، نو پرابلم. دھاگا ہو گئے، کوئی بھی مقصد گلاس میں پانی، یعنی زیادہ پانی ہو گئے، یا کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں. جی کیا فائدہ ہوا دوستو، آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا یہ پلیز ضرور کریں. اس کے بعد میں اسٹارٹ کروں گا. اگر آپ کمنٹ نہیں کر رہے تو پھر میں آرام سے بیٹھوں گا، بیٹھا ہوا ہوں چائے پیے بغیر، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. چائے پیوں گا مطلب چائے پیے بغیر بیٹھا ہوں، یعنی ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ کمنٹ کریں فائدہ کیا ہوا. وہ تو بتا اگر رہی فائدہ ہوا ہے تو ہم جو ہے نا نادیہ بتا رہی ہیں، سوری ناہید سلطانہ بتا رہی ہیں، السلام علیکم ریسپیکٹڈ سر اینڈ میم، آپ کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی. ابھی بیدار ہو جائیں اور کمنٹ کریں کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا، جو پیچھے جو چیزیں آپ نے انرجائز کیے تھے. بتا رہی ہیں میں نے اپنا کڑا انرجائز کیا تھا، مجھے بہت فائدہ ہوا. ماشاء اللہ، یس یس یس. لاکٹ سے فائدہ ہوا، جب بھی پین والی جگہ پہ رکھتی ہوں ٹھیک ہو جاتی ہوں. ماشاء اللہ. آگے ہے سوری بہت زیادہ کمنٹ آ گئے. سارا دن انرجی ساتھ رہتی ہے، کام کرتی ہوں، ماشاء اللہ، یہ تھکاوٹ نہیں ہوتی. ماشاء اللہ، بہت 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 اچھا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ویری ویل ویری ویل. الحمدللہ پین ٹھیک ہو جاتا ہے انرجائز چیزوں سے. میرا بیبی بھی انرجائز ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ شی از پریگننٹ. ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ. جو فیمیل پریگننٹ ہیں ان کے لیے بھی ہیلنگ بہت زیادہ ضروری ہے. ان کے بیبیز کے لیے، ان کی اپنی جو صحت ہے اس کے لیے تو ضرور اٹینڈ کیا کریں. سر انرجائز پانی پی کے تو لگتا ہے کہ اندر کی دنیا ہی بدل گئی، ماشاء اللہ، روحانیت آ جاتی ہے. بہت خوب بہت خوب. کوئی کرونک پرابلم ٹھیک ہوئے؟ الحمدللہ بتا رہے لوگ، صرف الحمدللہ بتا رہے. سر جی وائف، ہسبینڈ، سن کی لائف میں سکون ہی سکون ہے. ماشاء اللہ انشاءاللہ. الحمدللہ. انیلا بتا رہی ہیں. ظاہر ہے انیلا تو اتنی اچھی ہے ماشاء اللہ. لطیف صاحب بتا رہے ہیں مائی کڈس آر مور پرو ایکٹیو آفٹر یوزنگ انرجائزڈ واٹر. ویری نائس ماشاء اللہ. لطیف صاحب اللہ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے. بتا رہی ہیں میں انرجائز پانی پیتی ہوں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے. ماشاء اللہ، ویری نائس. انرجائز واٹر سے اسکن الرجی کیور کی ہے انہوں نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب. یعنی الرجی بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. دیکھیے Yes. سمرا، ماشاء اللہ ویری نائس. بتا رہے ہیں کہ السلام علیکم سر اینڈ میم، انرجائز واٹر سے فیلز ویری لائٹ، طبیعت کافی ہلکی اور بہتر محسوس ہوتی ہے انرجائز واٹر پینے کے بعد. الحمدللہ، ویری نائس ویری نائس ویری نائس ویری نائس.
میرے سر میں درد تھا، مجھے انرجائز کی ہوئی چیز سے فرق پڑ گیا. ماشاء اللہ الحمدللہ. پانی پیتے ہی فریش ہو جاتی ہوں. یہ پانی میں بہت سے لوگوں کو دیا ہے، بہت فائدہ ہوا. الحمدللہ. روبینہ بتا رہی ہے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. کوئی ایسا بیماری کیور ہوا جو کہ بہت گمبھیر کرونک پرابلم ہو، کیا ٹھیک ہو گیا؟ سر جی، انرجی کی ہوئی چیز سے فائدہ ہوتا ہے، زبردست انرجی فیل ہوتی ہے. میرے خیال میں ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو کوئی اتنا بڑے جو ہیں وہ پرابلم نہیں ہے، چھوٹے موٹے پرابلم ہوتے ہیں، چونکہ وہ خود بہت سارے لوگ ہیلر ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہیل کرتے رہتے ہیں. ہاں، لیکن اگر دوسروں کی کوئی بہت اس طرح کی بیماری آپ لوگوں نے ہیل کی ہے تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں نے ڈائری میں کاروبار کے لیے لکھا تھا، کچھ راستہ نظر آ رہا ہے، مگر کیا کامیابی ہوگی؟ بالکل ہوگی. آپ HMF اپلائی کرتے رہیں، انشاءاللہ ہوگی. آپ بالکل ہوتے ہیں. سر جی بہت سے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ. ویری نائس. کوئی ایک چیز بتا، ایک بیماری جو کہ بہت گمبھیر تھا، کرونک تھا، کیور ہوا، کوئی مسئلہ. انرجائز سے یہ فائدہ ہوا، بلیو سسٹم مور انکریز ہو گیا. سمدہ پر بندہ 2 ڈفرینٹ گلاس کے پانی ٹیسٹ کر کے الحمدللہ کہتا ہے، بندہ ایکٹیو اینڈ ریلیکس رہتا ہے. ویری نائس ویری نائس. تو دوستو، آپ لوگوں نے اچھے کمنٹس بتائے، بہت اچھے رزلٹ الحمدللہ. تو ہم چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں. اور پلیز لوگوں کو بلائیں، بٹھائیں ان کو، اور شیئر بھی کریں ان کے ساتھ. اٹیونڈ برتن میں فروٹ کافی دیر تک تازہ رہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے جو ہیں وہ ایکسپیرینس ہیں کہ لائک جن فروٹس اور ویجیٹیبل کی لائف تھوڑی کم ہوتی ہے، اس کو اگر آپ سمدہ سے انرجائز کرتے ہیں تو ان کی لائف بڑھ جاتی ہے. ویری ٹرو ویری ٹرو. دوستو لیٹ اسٹارٹ. آرام سے بیٹھ جائے، پھر سکون بیٹھ جائے، ریلیکس بیٹھ جائے، آنکھیں بند کریں، چیزیں سامنے رکھے، ٹچ نہ کرے. آج دوسروں کی تو انرجائز واٹر سے حد سے زیادہ سائیکولوجیکل پرابلم ہیل ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ ویری نائس. ٹچ نہ کرے دوستو، چیزیں سامنے رکھیں. مجھے اپنے گردے کی تکلیف ٹھیک ہوتی محسوس ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ویری نائس. یس، زیادہ پانی انرجائز کرے، اور زیادہ سے زیادہ پانی انرجائز کریں، اور پیتا جائیں پورا دن. آر یو ریڈی؟ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے 12 سال سے پرانی کرونک بیک پین تھی، وہ ٹھیک ہو گئی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. 12 سال پرانا کرونک بیک پرابلم. شکر ہے اللہ کا. ماشاءاللہ ویری نائس. تو آرام سے بیٹھ جائے دوستو. پانی اور کوئی بھی چیز انرجائز کر سکتے ہیں، سامنے رکھ کے، ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھیں بند کریں. میں 1 سے 3 تک 10 تک گنوں گا، 10 میں آپ بیٹھ جائیں گے. اب جو باقی کمنٹ ہے وہ بعد میں پھر سناؤں گی. سنائے نہ سنائے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں اس چیز کا خیال ہے. الحمدللہ میں جب پتا ہے سمدھا کی کیا بینیفٹس ہیں. یوزنگ اٹیون لاکٹ اینڈ فیلنگ مور کامنس اینڈ انرجی ماشاءاللہ الحمدللہ. میگرین. الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں 1 سے 10 تک گنوں گا، 10 پہ آپ جو ہے نا
آنکھیں بند کریں گے. 10 پہ آپ آنکھیں بند کریں. 1 2 3 4 5 6 7. آنکھیں بند کریں پلیز. 8. اب آنکھیں بند کریں پلیز. 9. 10. باڈی کو ڈھیلا چھوڑ دے, پرسکون چھوڑ دے, ریلیکس چھوڑ دے, آرام سے بیٹھ جائیں. تصور کرے انرجی آ رہے, چند گہری گہری سانس لیں, سکون کی سانس لیں, چند گہری گہری سکون کی سانس لیں. چند گہری گہری سکون اور خوشی کی سانس لیں. اب تصور کرے انرجی اوپر سے آتے ہوئے پوری وجود میں چلتے ہوئے سکون اور ہلکا پن محسوس کریں. سکون, خوشی, ہلکا پن, فریشنس محسوس کریں. تصور کرے اوپر سے اسٹرانگ پاور انرجی, وائبریشنل انرجی, سکون کی انرجی, خوشی کی انرجی اوپر سے آتے ہوئے پورے وجود میں محسوس کرتے ہوئے محسوس کریں. سکون, calmness, happiness, lightness.
you will receive healing also, and the things will be also energized, and you will feel also healing. More calmness and more happiness. اور خوشی اور سکون. More freshness. اور خوشی اور سکون اور ہلکا پن. And now you are fresh, happy, relax, calm, more energetic and more powerful, strong.
اور آپ آہستہ آہستہ آنکھیں کھول لیں. Now you are fresh and تر و تازہ, اور آپ کی جو چیزیں وہ بھی انرجائز ہو گئی. دوستو ملیں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. جی خالدہ کوئی کمنٹ آپ پڑھ رہی تھی؟ یس وہ میں نے آدھا تو پڑھ بھی دیا تھا. اچھا. انہوں نے ایک کویسچن آیا ہوا ہے, سر لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے کون سی چیز آپ نے کہا تھا؟ پوچھ رہے ہیں. تعویذ. محبت کا تعویذ. محبوب قدموں کا تعویذ. محبوبہ قدموں کا تعویذ. انہوں نے بتایا ہے میں نے اپنا چین انرجائز کیا تھا, فائدہ یہ ہوا ہے کہ میں پاورفل فیل کرتی ہوں. آئی تھنک یہ فیمیل ہے. ہر وقت اور طبیعت کافی خراب رہتی تھی, اب ٹھیک ہوں, بٹ گھریلو مسئلہ بھی سولو ہو جائے تو اچھا ہے. انشاءاللہ ہوگا تھرو HMF PMBL. اس کو فالو اچھا کریں. پھر آئی تھنک غصے میں ہے. پھر آگے لکھا ہے چاہے اس کا حال جیسا بھی ہو, آئی ایم مینٹلی اسٹرانگ ناؤ. بہت سارے بریک اپس جب ہوتے ہیں نا, یس میں کوئی پرواہ میں نہیں ہوں. وہ کس حالت میں ہوں گے اس کا بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس میں دھمکیاں بھی ہوتی. اچھا یہ محبت نہیں ہے, یعنی یہ جذبات ہے. یس جذبات. دیکھیں محبت اور جذبات کا فرق کریں. بہت سے ینگسٹرز جو ہے نا وہ محبت جذبات کو نہیں جانتے. یس وہ ایک دم جذبے میں آ جاتے ہیں اور ٹھا کر کے شادی بھی کر لیتے ہیں, جا کے نہیں تو جو ہے نا وہ کورٹ میں کر لیتے ہیں شادی, اور 3-4 مہینے کے بعد الگ بھی ہو جاتے ہیں. 3-4 مہینے تو نہیں, 3-4 مہینے تو انہوں نے گھومنا ہوتا ہے نا ادھر ادھر. پیسے جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ زندگی کتنی, یا تھوڑا ٹائم ساتھ گزارتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے نا پھر یہ جذبات ہیں, یہ زندگی محبت کتنا نہیں ہے. زندگی ہے کیا اس کو بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی حقیقی زندگی کچھ اور ہے. کمنٹ آیا ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا کرے, آمین. گریٹ ایکسپیرئنس سر, فیلنگ فریش لائک گیٹنگ اپ آفٹر ڈیپ سلیپ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ لوگ اس چیزوں کو جو انرجائز کیا جس کو اپلائی کریں, اور اگر اگلے پروگرام میں آپ لوگ تجربہ نہیں بتائیں گے تو میں آگے پھر نہیں, آگے انشاءاللہ پھر HMF کا دوبارہ کریں گے, کیونکہ HMF کا لوگ بہت پوچھ رہے ہیں. مجھے بہت ساری کالز آئی ہیں, میسیجز آئے. وہ بتا رہی ہیں ہنسے نا, میں سیریس ہوں. ہم بھی سیریس ہیں, آپ بالکل ایسا نہ لیں کہ ہم ہنس رہے ہیں. یہ بہت سیریس جو ہے وہ مسئلہ ہے آپ دونوں اور کے یہ لیے. ٹاپک سارے ہی سیریس ہے دوست, ڈونٹ وری. چلو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.